أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور جس بات کا تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے مت پڑ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کے متعلق پوچھ ہوگی. 14واں مسئلہ ہے، 14واں حکم. اس آیت کریمہ میں بدگمانی اور بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلانا، آگے پہنچانا، اس کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَلَا تَقْفُ، اور مت پیچھے پڑ، ما لیس لک، اس چیز کے بارے میں، اس بات کے پیچھے، ما لیس لک بہ علم، جس کی تجھے خبر نہیں، جس کی تجھے پتہ نہیں، جس کا تجھے علم نہیں، اس کے پیچھے تو مت پڑ. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا بدگمانی کو جنم دیتا ہے، اور نفرتوں اور بغضوں کی، حسد اور کینے کی اس سے ابتدا ہوتی ہے، اور بہت سارے رشتے جو ہیں وہ اس طرح کی خبروں سے کمزور پڑ جاتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، لیس الخبر کالمعینہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات جیسی نہیں ہوتی ہے. سنی ہوئی بات اور ہوتی ہے، دیکھی ہوئی بات اور ہوتی ہے. بات اگر دیکھی ہوئی ہے اور خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور اسے آگے اگر پہنچا دیا، آگے پھیلا دیا، تو اس میں بھی احتیاط ہے. اگر وہ دیکھی ہوئی بات آگے پھیلانے سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کسی کے تعلق خراب ہوتے ہیں، تو ایسے سچ کو بھی چھپا دینا چاہیے جو سچ جو ہے وہ برائی کا اور شر کا باعث بنے. تو یہ بدگمانی کا جو ایک نظریہ ہے، بدگمانی کی جو ہوا چل رہی ہے، اسی کی وجہ سے آج اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارا سارا معاشرہ مضطرب ہے. اور خاص طور پر ہمارا یہ میڈیا، پہلے اخبار ہوتے تھے، پھر ٹی وی تھے، اور اب ہر ہاتھ کے اندر موبائل کی صورت کے اندر یہ موجود ہے. اور سب سے زیادہ بدگمانیاں اسی پر پھیلائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ غیر تحقیقی خبریں، جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں اس پر پھیلائی جاتی ہیں. اور باتوں کو تو چھوڑیے، کوئی بھی بیٹھا ہوا اپنی مرضی سے کوئی لفظ بنا کر اس کے نیچے حدیث لکھ دے کہ یہ حدیث ہے، تو وہ بھی ایسے ہی پھیل جاتی ہے. لوگ عجیب عجیب حدیثیں، جوان آج کل عجیب عجیب سے مسائل اور عجیب عجیب حدیثیں پوچھتے ہیں، استاد جی یہ میں نے سنی ہے، یہ حدیث کس طرح ہے. اور میرا تو اب یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی سنی ہوئی جو حدیث ہے، اگر وہ میں نے پڑھی نہیں یا اس کا حوالہ مجھے نہیں ملا، کہیں بیان بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بنا کر لوگوں نے اپنی باتوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آگے اپنی بات لکھ دی، ایسا پھیلا دیا ہے کہ اب سچ اور جھوٹ میں عام آدمی جو ہے وہ تفریق ہی نہیں کر سکتا. عام آدمی سچ اور جھوٹ کو الگ بھی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سیاسی طور پر ہمارے کیا ہے جی، سب جھوٹ ہیں اور بدگمانیاں ہیں، اور جو ہے وہ
جھوٹی خبریں ہیں وہ پھیلاؤ اور کرتے رہو، جھوٹ پر سارا کاروبار قائم ہے۔ معاشرتی لحاظ سے دیکھو، آج ہم میں سے اگر کسی کی دوسرے بھائی کے ساتھ بغض ہے، کچھ انبن چل رہی ہے، تو اس میں بھی زیادہ تعلق انہی باتوں کا ہوتا ہے کہ جو جھوٹی طور پر پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد بدگمانی پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اگر بہو اور ساس کا جھگڑا ہے، یا سسرال اور میکے والوں کے گھروں کا جھگڑا ہے، ان میں 95% وجوہات صرف بدگمانی ہوتی ہے۔ خاوند ہے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، خاوند کی بہن نے دیکھ لیا، خواہ مخواہ اس نے اپنے ذہن میں پلان بنا لینا ہے، جی اس نے تو میرے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے میرے بھائی کو اپنے ہاتھ کے نیچے کر لیا، بھائی کو خراب کر دیا، بس یہ ذہن میں سوچ لے کر پھر آگے بھابھی کے خلاف باتیں گھڑنا شروع کر دے گی، ایک عورت کو پھر دوسری کو۔ اور عورتوں کا میڈیا بھی ایسا ہی ہے کہ جو سیکنڈوں میں بات اگر باہر پھیلانی ہو تو کسی ایک عورت سے کہہ دو تو خود بخود پہنچ جائے گی۔ ماں ہے، بیٹا اگر بیوی کے پاس بیٹھتا ہے یا بیوی کے لیے کچھ لے آیا تو ماں اسے دیکھ رہی ہے تو ماں کہے گی ہاں میرا بیٹا ہی مجھ سے چھن گیا، بس وہ گھر کے اندر طوفان بدتمیزی۔ ارے بھائی، مثبت سوچ بھی ہو سکتی ہے، گھر کے اندر اگر بہو آ گئی تو وہ اب اس گھر کا فرد ہے، وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ ماں کا الگ مقام ہے اپنی جگہ پر، بہن کا الگ مقام ہے، بیوی کا بھی کو مقام ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی جھگڑے، گھریلو جھگڑے ہیں، اکثریت کا تعلق جو ہے وہ بدگمانی کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کی باتوں کے ساتھ ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، جھوٹی باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹی بات بدگمانی ہے، برا گمان کسی کے ساتھ کرنا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو گناہ ہیں ان سے بچو۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑ جاؤ، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگ جاؤ۔ اور بدگمانی جہاں پر پیدا ہوتی ہے وہاں بہت سارے اور گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو جھگڑا، تفریق آپس کے اندر، وہ تو پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، غیبت جیسا جو شدید گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کا گناہ۔ اور وہ بھی جنم کس سے لیتا ہے؟ بدگمانی سے جنم لیتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں اپنی سوچ کو غلط کر دیا، اپنے گمان کو غلط کر دیا، اب اس کے متعلق اپنے دوستوں میں، یاروں میں، محلے داروں میں، ساتھ بیٹھنے والوں میں اس کے خلاف جو ہے وہ بری بری باتیں کرنی شروع کر دی، اور یہ غیبت ہو گئی۔ تو اتنا بڑا گناہ اس سے وجود میں آ گیا۔ تو فرمایا بدگمانی سے بچو، اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے لیے اچھا گمان رکھو، مثبت سوچ رکھو، بری سوچ نہ رکھو۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اعتکاف میں تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئیں، کھانا دینا ہوگا، کچھ اور ایسے معاملات ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، زوجہ مطہرہ مسجد کے باہر کھڑی ہیں، اندھیرا تھوڑا سا چھا گیا تھا۔ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا، بلا کر کہا کہ یہ میری زوجہ مطہرہ، میری بیوی میرے پاس کھڑی ہیں۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ایسا سوچ بھی کیسا سکتے ہیں آپ کے متعلق؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نے یہ وضاحت کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے خون رگوں میں گھومتا ہے۔ ممکن ہے تیرے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ حضور کے پاس کون کھڑا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ تو فرمایا بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکذب الحدیث ہے، سب سے
سب سے جھوٹی ترین بات جو ہے وہ بدگمانی ہے. اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے باہمی منافرت پیدا ہوتی ہے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، یہ عداوت اور بغض کو جنم لیتا ہے. بدگمانی سے بچو، اچھا گمان کرو، ہر آدمی کے بارے میں اچھا گمان کرو. وہ ایک تبلیغی ساتھی نے سنائی ایک بات اور وہ میرے دل کو لگی. کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں جماعت گئی تو گرمیوں کا موسم تھا، ایک ہی پنکھا تھا، وہ پنکھا وہ چل رہا تھا. امیر صاحب نے سب سے پہلے ہی جناب پنکھے کے نیچے اپنا بستر بچھایا اور اس پر وہ لیٹ گئے. باقی کسی بھی ساتھی کا خیال نہیں کیا، سارے جو ہے وہ دائیں بائیں سونے لگ گئے. تو وہ کہتے ہیں جی میرے ذہن میں یہ گمان آیا کہ امیر صاحب نے پنکھے کے نیچے سب سے پہلے بستر کیوں لگا دیا. تو فوراً میں نے اپنے ذہن کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ امیر صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر پنکھا گر جائے تو کسی دوسرے پر نہ گرے، مجھ پر ہی گر جائے. یعنی دیکھیں کسی بھی چیز میں کوئی بھی مثبت پہلو نکال دیں. ایک ساتھی نے بتایا جی ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے، رمضان کا موسم تھا، روزے تھے. تو جو ہی افطاری کا وقت ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے وہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے سگریٹوں میں جو ہے نا وہ چرس بھرنی شروع کر دی. کہتے ہیں جی کہ مجھے بڑی نفرت ہوئی، الگ ہو گیا کہ کیسے گندے لوگ ہیں، روزہ رکھ کر اور چرس کے ساتھ اسے افطار کریں گے. میں اس سے الگ ہو گیا. کہا یہ بدگمانی. اور اچھا گمان یہاں کیا ہے، یہ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے نا، دیکھو یار کتنے اچھے لوگ ہیں، چرسی ہو کر روزہ رکھتے ہیں، چرسی ہو کر روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اچھا گمان ہے. تو فرمایا کہ گمان جو ہے وہ تم اچھا رکھو. اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. تو فرمایا ولا تقف ما لیس لک به علم، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، تین ہی ذریعے ہیں علم کے، کسی بھی بات کے آپ تک پہنچتی ہے تین ہے. کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل اسے پرکھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تینوں اعضاء، آنکھ، کان اور دل، یہ تینوں اعضاء ان کے متعلق قیامت کے دن باز پرس ہوگی. آنکھ سے پوچھا جائے گا غلط کیوں دیکھا، کان سے پوچھ ہوگی غلط کیوں سنا، دل سے باز پرس ہوگی کہ تو نے غلط خیالات کو اپنے اندر کیسے سمایا، کیوں رکھا. کان سے بھی پوچھ ہوگی، آنکھ سے بھی پوچھ ہوگی، دل سے بھی پوچھ ہوگی. اور یہ بات قرآن پاک جا بجا کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے اعضاء کو گویائی عطا فرمائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا آنکھ، کان، دل کے بارے میں. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب. الا وہی القلب، وہ کون سا ہے؟ وہ دل ہے. فرمایا دل، آنکھ اور زبان، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگا، سوال کیا جائے گا. کُلٌّ اولئک کان عنہ مسئولا، ہر شخص سے ان سب کی بابت پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ